ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا، مسلمان پھر ابھر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا۔ اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو، ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا۔ اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا۔ اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا۔ دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا۔ سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے، اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی۔ صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر۔ ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے۔ مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا، اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا۔ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی۔ امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، جس صورت کے اندر بھی ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے۔ تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ادارۃ المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے
تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے۔ امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں، اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے، جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفیں سیدھی کرنا ہے، اللہ امام کو بھیج دے گا۔ لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا راستہ بھول گئے، ہم گھر جانے کی جلدی میں پھر ہم راستہ بھول جائیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے، اس کے طے شدہ اہداف ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک طوفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے، وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے۔ لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہیں، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است۔ رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے، اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا۔ آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو۔ میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، منبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا۔ سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے۔ تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ، تو مجھے وزیر بنانا چاہنا ہے۔ اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں،
میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے۔ ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است، سینوں میں طوفان ہے کل بھی کل مرجل، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے، جہاں ٹانگیں تڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیر ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے، اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است۔ قدر کی بات ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امتے، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا۔ تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ اور صاحب ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں 1 دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے،
لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے، تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا۔ لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر! جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو رحمت کا پارسل لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں، اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے۔
اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، بلکہ وہ عامل کہتے ہیں بندش کر دیے۔ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے۔ رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق بند دے۔ اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو دو لقمے بھی نہ کھانے دے۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مرئی چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے۔ فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچے۔ یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے۔ چہ جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو۔ وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دینا ہی پڑے گا۔ جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر! جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس قدر مجھے جو ہے، اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم دیندار بنے، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ہم دیندار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا کے خود جنت کے طالب ہیں۔ ہم نے اگر جنت پانی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم نہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دنیا پہ جنت بنانا ہوگا۔ اور جنت کا بھی نقشہ مولوی صاحب نے کوئی اور ہی پیش کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت، جب مولوی صاحب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے حور سے نیچے لینڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی، اور حور کے جس طرح نقوش بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حور ایک حقیقت ہے، امر واقع ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا پوری جنت کے اندر صرف اللہ نے حور ایک بنائی ہے اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو جنت کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، ذرا وہ بھی سنو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو، آپ کے کانوں پہ بوجھ ہو۔ ہم باہر جنریٹر لگا دیا اور اپنی تو کھڑکیاں بند کر لی اور ہمسائے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور گرمی الگ ہے اور ہم چین سے سو گئے، اور اس جنریٹر کے شور نے ہمسائے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو چین کی نیند سوئے اور ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے سو گئے صبح اٹھ کے ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ تو جو ساری رات اس کو جو ہے اس شور و غل کی سولی پہ لٹکائے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت کا یہ نقشہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ وہاں کوئی لغو بات اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، گناہ کا جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جنت کا نقشہ نہیں ہے۔ اللہ جنت بھی میری بات سنو آپ، یہی تو ہمارے مسئلے، ہمیں یہی نہیں پتا یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے۔ ہم جوشیلے اور جو ہے وہ یہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں، ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے، ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے،
گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم موجود ہیں گھر کے اندر، نہیں گھر کے اندر موجود ہے تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے۔ اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے، 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکالنے ہیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے۔ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے، ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر کون ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ ہم لوگوں کو ضرر دے کے، تکلیف پہنچا کے، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو، جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی، جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے، چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا، اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے۔ میں جھنڈوں کا منکر نہیں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں نہ لگائی جائیں، دل کے ایک ایک پرت پہ بھی نام محمد کی جھنڈی لگائی جائے۔ میں چراغاں کا قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چراغاں صرف بنیروں پہ ہی نہ کیے جائے، کوئی دیا، کوئی موم بتی لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آیا جائے، یہاں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کو بھی مٹایا جائے۔ میں گلیوں کی صفائیوں کا قائل